قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ فرما دیجئے میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، انسان ہوں. یوحا الیہ، لیکن فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، میرے اوپر قرآن اترتا ہے، میرے اوپر اللہ کی وحی اترتی ہے. یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، اے نبی ان سے بتا دیجئے کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، عبادت کرنے کے لائق، اپاسنا کرنے کے لائق، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو ایک ہے، اللہ کی ذات ہے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو دو کام کرنا پڑے گا. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ پہلا کام یہ کرے کہ جو بھی عمل کرے وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح اس کو کہتے ہیں جس کے اندر دو کنڈیشن پائی جائے. ایک تو یہ کہ آپ جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے کریں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے پڑھیں، روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے رکھیں، مدرسے میں دان دے رہے ہیں اللہ کے لیے دیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کے لیے کریں. آپ کی نیت میں اخلاص ہو. اب نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ نوٹ کیجئے اس کو. نیک عمل کی دو کنڈیشن ہے. پہلی کنڈیشن یہ کہ آپ جو بھی عمل کریں خالص اللہ کے لیے کریں، اس میں کسی کو دکھانا مقصد نہ ہو. اگر ذرا سا بھی اس میں لوگوں کو دکھانا مقصد ہے تو اس کو شریعت میں ریا کہا گیا ہے. اور یہ ریا اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے اس کو شرک اصغر، اس کو چھوٹا شرک قرار دیا ہے. اور آپ نے کہا کہ میری امت میں مجھے سب سے زیادہ ڈر اسی شرک اصغر کا ہے. اتنی خطرناک چیز ہے یہ ریاکاری. قرآن کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ ماعون. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے لیے بددعا لعنت فرماتا ہے. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. بربادی ہو، ویل ہو، جہنم ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز میں ریاکاری کرتے، دکھاوا کرتے ہیں. عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے قبول ہو تو وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس لیے قرآن کے 29ویں پارے میں جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا یہ ذکر کرتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کھانا کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اے اللہ کے بندو، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے. اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم تو تمہیں اس لیے کھانا کھلا رہے کیونکہ اللہ کا ڈر ہے ہمارے اندر، قیامت کے دن کا ڈر ہے ہمیں، اس لیے اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ آپ کسی غریب کو کھانا بھی کھلائیں تو اللہ کے ڈر سے کھلائیں. لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ کوئی نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے وہ عمل قبول نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. ان کا نام تھا علی بن حسین، ان کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے.
पंडाल से आप लोग उठे रहिए, शांति बनाए रखें, बैठे। हम लोग रज़ाकार हज़रात देखने के लिए हैं, वो लोग देखेंगे। आप हज़रात माहौल को ना बिगाड़े, बैठ जाए। हजरत अली के पोते हजरत हुसैन के बेटे, नाम नोट कर लो, अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, उनका इंतकाल होता है। और जब उनको गुस्ल किया जाने लगता है, नहलाया जाने लगता है, तो उनकी पीठ पर मोटे मोटे बोरे के निशान पाए जाते हैं। नहलाने वाले परेशान। ये तो अल्लाह के नबी के खानदान से इनका ताल्लुक था, ये तो नबी के नवासे थे, ये तो नबी के नवासे के बेटे थे, इनकी पीठ पर ये बोरे के निशान क्यों पाए गए हैं? ऐसा ही कौन सा काम करते थे कि इनकी पीठ के ऊपर मोटे मोटे निशान पाए गए? जब तहकीक की गई, पता ये चला कि मदीना की कुछ गरीब फैमिली थी, मदीना के कुछ गरीब परिवार थे, जिन परिवारों में हर महीना कोई अल्लाह का नेक बंदा महीने भर का राशन उनके घर में ले जाके पहुंचा दिया करता था, और हमेशा रात के सन्नाटे में आया करता था, रात के अंधेरे में आया करता था। उन गरीबों को कभी पता भी न चला हमारे घर में कौन राशन ला के दे दिया करता था। जब आज अली बिन हुसैन का इंतकाल हुआ और उनकी पीठ के ऊपर वो बोरे के मोटे मोटे निशान पाए गए, तब दुनिया वालों को पता चला उन गरीब परिवारों के घर में राशन पहुंचाने वाला कोई और नहीं था, वो नबी के अहले बैत का और नबी के घराने का एक इंसान था। वो अली बिन हुसैन थे, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, वो हज़रत हुसैन के बेटे थे। तो नेकी अल्लाह क्या वही कबूल होगी जो सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए। यहां तक कि अल्लाह की राह में शहीद हो जाने वाला, यहां तक कि रात दिन कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला, और यहां तक कि अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करने वाला। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है तिरमिज़ी के अंदर, अल्लाह के नबी फरमाते कयामत के दिन सबसे पहले जहन्नम की आग में 3 लोगों को डाला जाएगा। उसमें एक इंसान वो होगा जो दुनिया में अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हुआ था, दूसरा वो होगा जो कुरान का कारी था, जो कुरान का आलिम था, और तीसरा वो होगा जो बहुत पैसे वाला था और अल्लाह की राह में पैसा खर्च किया करता था। 3 बड़ी बड़ी नेकी करने वाले सबसे पहले जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। क्यों डाले जाएंगे? इसलिए कि तीनों की नीयतों में खोट था, तीनों की नीयतों में गड़बड़ी थी, तीनों के अंदर इखलास नहीं था। इसीलिए अल्लाह फरमाता है फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हो, तुम अपने रब से मिलना चाहते हो, तुम जन्नत में जाना चाहते हो, तो जो काम करो वो नेक अमल करो, अमले सालेह करो। अमले सालेह उसी को कहते हैं जो खालिस अल्लाह के लिए किया जाए। और दूसरी कंडीशन, नेक अमल की दूसरी कंडीशन ये है कि उस नेक अमल के ऊपर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुहर हो। 15 शाबान की तारीख अभी गुजरी, जिसको शबे बारात का नाम दे दिया गया। मिंबरों पर खड़े होकर के फजीलतें बयान की गई कि 15 शाबान का रोजा रखने से ये मिलेगा, 15 शाबान की रात में तहज्जुद पढ़ने से ये मिलेगा। हालांकि एक भी रवायत शबे बारात की फजीलत में साबित नहीं है, एक भी रवायत। लोगों को हलवा खाना था, हलवा खाने के लिए दीन को बदनाम किया गया, और ये कहानी गढ़ी गई कि अल्लाह के नबी ग़ज़वे उहद में जब आप लड़ रहे थे तो आपके दांत टूट गए थे और आपने हलवा इस्तेमाल किया था, इसलिए हम हलवा खा रहे हैं शबे बारात के मौके पर। अल्लाह के बंदो, ग़ज़वे उहद लड़ी गई है शव्वाल में और तू हलवा खा रहा है शाबान में, 2 महीना पहले खा रहा है। और वो कौन सा हलवा था जो नबी ने खाया था दांत टूटने पर? हमें तो कहीं कोई दलील नहीं मिली। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ फेसबुक के ऊपर, मैंने देखा एक आदमी बिल्कुल जोकरों के अंदाज में कह रहा है कि अरे वो लोग पूछते हैं कि हलवा कहाँ है, हलवा कौन सी किताब में? अरे हलवा किताब में थोड़ी मिलेगा, हलवा तो कढ़ाई में मिलेगा। ये जोकरबाजी, ये लतीफेबाजी, ये चुटकुलेबाजी, और इसको आप दीन का नाम दे रहे हैं। भाई आपको हलवा खाना है, शौक से खाएं, उसे दीन के साथ न जोड़ें, उसे सुन्नत कह के न खिलाएं खाएं, उसे शरीयत कह के न खाएं और खिलाएं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों,
مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے سیما پور میں بھی قبرستانوں میں لائٹنگ کی گئی 15 شعبان کو. آج آپ کے اہل حدیثوں کے علاقوں میں اور قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے علاقوں میں بھی بہت ساری جگہوں پر 10 محرم کو تعزیہ نکالا جاتا ہے. ابھی سمستی پور کے علاقے میں میرا پروگرام تھا. اہل حدیثوں کا گاؤں ہے, برسوں سے اہل حدیث لوگ چلے آ رہے ہیں, لیکن محرم کے موقع پر وہ شیعہ بن جاتے ہیں. افسوس کی بات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دین کو قرآن و حدیث سے نہیں سیکھا, ہم نے سماج میں جو دیکھا اس پہ عمل کرنے لگے. میرے پیارے ساتھیوں, نیکی وہ نہیں ہے جسے ہمارے باپ دادا نیکی سمجھتے تھے. نیکی وہ نہیں ہے جسے سماج نیکی سمجھتا تھا. نیکی وہ ہے جسے اللہ نے نیکی قرار دیا ہے. نیکی وہ ہے جسے رسول نے نیکی قرار دیا ہے. کیا کر رہے ہیں بھائی جلسہ کے رضاکار لوگ؟ خاموش کراؤ بھائی, کیوں جلسے کا ماحول خراب کرو؟ کہ معاملوں کو شانت کریں. اگر کوئی معاملہ ہے تو آپ لوگ اس کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کریں. سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں, ماحول کو خراب نہ کریں. شہر کا خطاب ہو رہا ہے, بہت خرچ کر کے اور بہت محنت کے بعد خرچ کر کے اتنا اپنے ہی جلسے کو کام چل رہا ہے اور آپ لوگ اپنے جلسے کو برباد کر رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے, رضاکار حضرات, آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماحول کو شانت کریں اور سامعین کو بیٹھائیں. اللہ کے واسطے خاموشی کے ساتھ, سکون کے ساتھ بیٹھیں. میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا, بڑے پوائنٹ کی باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے نشان لگاؤں گا. میرے پیارے ساتھیوں, نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے نیک کہا ہو, جس کو رسول نے نیک کہا ہو, جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو. کبھی آپ نے غور کیا, نماز 5 ٹائم کی ہم پڑھتے ہیں, کوئی اللہ کا بندہ ہے اور 6 ٹائم کی نماز پڑھنے لگے تو ہم کہیں گے بھائی یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ کہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں, کون سی غلط بات ہے؟ تو ہم پوچھیں گے تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی دلیل کیا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ شریعت کے نام پہ اور دین کے نام پہ جب کوئی آپ کام کریں گے تو یہ پوچھا جائے گا کہ دلیل کہاں ہے, ثبوت کہاں ہے. ہاں, جب دنیا کا کوئی کام کریں گے, جب آپ دنیا کی کوئی چیز, کوئی نئی ڈش بنا کے کھائیں گے, کوئی نیا کپڑا پہنیں گے, کوئی نیا کاروبار کریں گے, تب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ منع کہاں ہے. لیکن جب آپ عبادت سمجھ کر کے اور دین سمجھ کر کے اور ثواب سمجھ کر کے کوئی کام کریں گے تب پوچھا جائے گا کہ یہ ثابت کہاں ہے. رجب کی 27 تاریخ آتی ہے, بہت سارے علاقوں میں اس تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے. میرے پاس بھی واٹس ایپ پر میسج آیا, مولانا صاحب آج کی رات کیا کوئی خاص عبادت ہے, کیا 27 رجب کو کوئی خاص روزہ رکھنا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو, 27 رجب کی تاریخ نبی کے معراج کی تاریخ ہے ایسا سمجھنا بھی بیوقوفی ہے, کیونکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے, علماء نے لکھا ہے, تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے. آپ سیرت کی کوئی بھی معتبر کتاب اٹھائیں, تمام علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کو کون سے سال میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے, کون سے مہینے میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے. نہ سال کنفرم ہے نہ مہینہ کنفرم ہے, اور آپ نے تاریخ متعین کر لی اور اس کی فضیلت بھی بنا ڈالی. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے. لوگ سڑکوں پر بڑے بڑے ڈی جے لے کر کے نکلتے ہیں, جوان جوان لڑکیاں سج سور کر کے نکلتی ہیں, نوجوان لڑکے بھی ٹوپی لگا لگا کر کے نکلتے ہیں, جھوم جھوم کر کے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں, اور یہ سمجھ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے کہ ہم نبی سے بہت پیار کرنے والے اور نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, ہم نبی سے جتنا بھی محبت کا دعویٰ کر لیں, ہم ابو بکر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے, ہم عمر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے, عثمان سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کرتے, ہم علی سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کر سکتے, ہم صحابہ سے بڑھ کر کے نبی سے پیار نہیں کر سکتے. جب صحابہ نے نہ کوئی جلوس نکالا ہے نہ کوئی جشن منایا ہے, ہر سال ربیع الاول آتا رہا, 12 تاریخ آتی رہی, جب صحابہ نے کوئی جشن نہیں منایا, اس کا مطلب کہ یہ جو دین سمجھ کر کے آپ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں یہ میڈ ان انڈیا ہے. یہ دین میڈ بائی رسول نہیں ہے, میڈ بائی اللہ نہیں ہے, یہ میڈ بائی ہیومن ہے. یہ آپ کے ذریعے بنایا گیا دین ہے, اور جو انسانوں کے ذریعے بنایا گیا دین ہو وہ دین
شریعت کے اندر وہ آتھینٹک نہیں ہے، اور شریعت میں اس عمل کو نیک نہیں مانا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے۔ ایک بات بولوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی۔ کتنا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، کیا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ دیکھا جائے گا۔ بہت نماز پڑھ کے آئے لیکن سنت کے خلاف پڑھ کے چلے آئے۔ ابھی آپ بنگلہ دیش کا ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مولوی صاحب مائک پر بیٹھے اور اللہ 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 کر رہے ہیں، پبلک جھوم رہی ہے۔ اس کو بھی دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کو بھی شریعت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے عمل کی کوانٹٹی اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھی جائے گی، آپ کے عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے کہا ہم آزمانا چاہتے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ اللہ کیا کامیاب ہونا ہے تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ عمل کرو، کون سا عمل؟ نیک عمل کرو، عمل صالح کرو، جس کو شریعت نے عمل صالح کہا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کبھی شرک مت کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور غور کرو تو پورے اسلام کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا خلاصہ یہی 2 سوالوں کے جواب میں ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کا جو پاسپورٹ اور ویزا ہے، آپ انڈیا سے عمرہ کرنے جانا چاہتے، پاسپورٹ کا ریڈی ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر سعودی عرب میں گھسنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کا عمرہ کا ویزا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، یا وزٹ ویزا ہونا ضروری ہے۔ شریعت میں، اسلام میں آپ آنا چاہتے ہیں، آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسلام کا پاسپورٹ کیا ہے؟ اسلام کا ویزا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہی تو ہے ہمارا پاسپورٹ، یہی تو ہے جنت کا پاسپورٹ، یہی تو ہے اسلام کا پاسپورٹ۔ اور اس میں 2 چیزیں ہیں، میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ پہلے سوال کا جواب۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ اور دوسری گواہی کیا دیتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ وہ براری والو، او سیما پور والو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ نے نبی کا کلمہ تو پڑھا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ تو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم نبی کے طریقے کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ ابھی ایک بھائی مجھ کو ملے، کلیا چک کے رہنے والے، آپ کے اس علاقے میں اکثر آنا جانا ان کا ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا، آج سیما پور کے اس علاقے میں، اس بستی میں آج بھی لمبا چوڑا جہیز لیا جاتا ہے، تلک لیا جاتا ہے۔ او مسلمان، تو غریب بیٹی کے باپ سے بھی جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ بیچارہ بینک سے لون لے کر کے تجھ کو جہیز دے رہا ہے، تیری ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے، اور تو بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہوں، میں تو اہل حدیث علماء کی تقریریں سنتا ہوں۔ ارے تو کیسا مسلمان ہے؟ تو کیسا اہل حدیث ہے؟ تو کیسا قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے؟ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
حسنا، اے مسلمانوں تمہارے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، اور جب نبی نمونہ ہے تو جس طریقے سے نماز کے لیے نبی نمونہ ہے، روزہ میں نبی نمونہ ہے، حج میں نبی نمونہ ہے، زکوٰۃ میں نبی نمونہ ہے، اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں شادی بیاہ میں بھی نبی نمونہ ہے۔ نبی نے تو نو بیویوں کو اکٹھے رکھا نا، نبی نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی نا۔ مجھے کوئی ایک دلیل لا کے دے دو کہ نبی سے کسی بیٹی کی شادی کے ٹائم نبی سے ڈیمانڈ کی گئی ہو، یا نبی نے اپنی کسی شادی کے ٹائم ڈیمانڈ کی ہو۔ او لوگو، تم نے تو شادی بیاہ کا سارا سسٹم ہی خراب کر ڈالا۔ تم نے شادی بیاہ کو لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا ابھیشاپ بنا ڈالا، ایک بہت بڑا کلنک بنا ڈالا۔ جس کے گھر میں 4 بیٹی ہو جائے وہ بیچارہ تو آدھا تو ایسے ہی بیمار ہو جاتا ہے کہ 4 بیٹیوں کی شادی کرنا ہے۔ جس گھر میں 4 جوان بیٹیاں ہو اور باپ بیچارہ مزدور ہو تو باپ بیچارہ روزانہ اسی غم میں جیتا ہے کہ 4 جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گا۔ اور لوگوں، تم نے تو بیٹیوں کی شادی کو اتنا مشکل کام بنا ڈالا کہ آج اس کام کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنی زمین اور مکان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے غور کیا کہ آج کے اس دور میں بھی بھارت سرکار کو یہ نعرہ کیوں لگانا پڑتا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ؟ بیٹی بچانے کا نعرہ یہ کیوں لگانا پڑتا ہے؟ کیونکہ 2025 کے اس ترقی کے دور میں جب ہمارے بھارت کا جھنڈا چاند کے اوپر بھی لہرا رہا ہے، آج بھی بھارت میں لاکھوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ان کو جانچ کر کے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی پل رہی ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے اسباب پر غور کریں، اس کی وجہ پر غور کریں تو بہت بڑی وجہ لڑکیوں کی شادی میں آنے والی پریشانیاں ہیں۔ نہیں چاہتے لوگ کہ ہم یہ بوال کیوں پالیں، ہمیں نہیں چاہیے لڑکی، لڑکا ہوگا تو لائے گا اور لڑکی ہوگی تو لے کے جائے گی۔ یہ سوچ ہے آج سماج کی میرے پیارے ساتھی۔ اور شریعت 2 چیزوں کا نام ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی، اور عبادت رسول کے جیسی جب کرنا ہے تو نکاح اور شادی بیاہ بھی یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے دور میں شادی بیاہ کیسی ہوتی تھی۔ اور ایک بات بولوں آپ سے، ہمارے نبی نے جو کام کیا ہے وہ کام کرنا بھی عبادت ہے، اور جو ہمارے نبی نے کام نہیں کیا ہے اور کرنے کا تقاضا تھا وہ کام نہ کرنا بھی عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے تھے، ایک کونے کا نام حجر اسود تھا، ایک کونے کا نام رکن یمانی، اور 2 کونے اور تھے جو رکن شامی کہلاتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو حجر اسود کا استلام کرتے تھے، اس کو ہاتھ لگاتے تھے، اور اسی طریقے سے رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے۔ 4 کونوں میں سے صرف 2 کونوں کو اللہ کے نبی ہاتھ لگاتے تھے، اور حجر اسود کو اگر موقع ملتا تھا تو چوم لیتے تھے۔ موقع ملے تو چوم لینا چاہیے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ خاص طور سے جو افریقہ والے، سوڈان والے موٹے موٹے ہوتے ہیں نا، یہ کسی اور کو آگے آنے ہی نہیں دیتے۔ اب انڈیا اور پاکستان کے دبلے پتلے لوگ تو پہلے ان موٹے لوگوں کو دیکھ کے کنارے سے بھائی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، وہ سب تو ایسا دائیں بائیں کہنی لگا کہ آپ کو ایسا ماریں گے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو وہاں پر بھی دھکی دھکا ہو رہی ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی حج کر لے، عمرہ کر لے، اگر ایک بار بھی اس کو حجر اسود کو چومنے کے یا چھونے کا موقع نہ ملے، اس کے حج اور عمرہ کے ثواب میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ ایک صاحب عمرہ کر کے آئے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو کہنے لگے کہ مولانا میری بیوی کو بڑی شکایت ہے۔ میں نے کہا کیا شکایت ہے؟ بولے وہ کہنے لگی کہ وہ خانہ کعبہ پہ ہم دونوں کا سپنا تھا میاں بیوی کا کہ اپنا ہاتھ رکھ کے ہم سیلفی لیتے۔ اللہ، اب خانہ کعبہ کے پاس بھی یہ نوٹنکی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی میاں بیوی دونوں اپنا ہاتھ رکھ کے فوٹو لے رہے ہیں، اور پھر اس کو ڈی پی بنایا جاتا ہے کہ یہ ہم نے یہ کام بہت بڑا کام کر دیا۔ اگر یہ بہت بڑا کام تھا، میاں بیوی کا اپنا ہاتھ خانہ کعبہ کے خلاف پہ رکھنا بہت بڑا کام تھا، میرے نبی نے بھی تو حج کیا تھا، میرے نبی نے بھی تو عمرہ کیا تھا، آپ نے کیوں نہیں اپنی بیویوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے خلاف پر ہاتھ رکھا؟
آج افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے کی نوٹنکی کے لیے اور اس طریقے کی چوچلے بازی کے لیے لوگ دھکے کھاتے ہیں. عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے, مردوں سے دھکے کھا کر کے عورتیں وہاں تک جاتی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. نبی نے جو کام کیا ہے وہ کرنا سنت ہے, اور نبی نے جو کام نہیں کیا ہے وہ نہ کرنا سنت ہے. نبی نے شادی کی ہے, شادی کرنا بھی سنت ہے. اگر آپ شادی کرنے کے قابل ہیں اور شادی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے. ہوگا کسی اور مذہب میں یہ سسٹم, شادی مت کرو, دنیا چھوڑ دو, زندگی بھر ننگے رہو. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ کے نبی کے صحابی تھے, ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے طے کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا. انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں رکھیں گے, وہ اپنے آپ کو خصی کرا لیں گے, اپنے خوشیوں کو نکلوا ڈالیں گے, اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ایسا بھی ارادہ کر لیا. اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا, آپ نے بلوایا, آپ نے فرمایا یا عثمان, اے عثمان, اتبتغی رہبانیت, کیا تم رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم وہ مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں, جو رسول کو پسند نہیں؟ اے عثمان, کان کھول کر کے سن لو, میں اللہ کا رسول ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں کبھی کبھی گیپنگ بھی دیتا ہوں, میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں یعنی نفل روزہ, اور میں نے نکاح بھی کیا ہے, میں نے شادی بھی کی ہے, اور یہی میرا طریقہ ہے, اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. شادی کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. بیوی بچوں کو چھوڑ کر دنیا گھومنا یہ میرے نبی نے نہیں سکھایا ہے. آپ دنیا کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنی بیوی کا حق ادا نہ کریں, اپنے بچوں کا حق ادا نہ کریں. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, یہ دو اصول یاد رکھنا. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی, اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. اور آج جو پوری دنیا میں ہم جوتے کھا رہے, ذلیل ہو رہے, خار ہو رہے, معاف کرنا, ہم انہی دونوں اصولوں سے ہٹے ہیں. یا تو عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا ہے, یا اطاعت میں رسول کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے. آج آپ دیکھ لیں, مسلمان ہندوستان میں پہچانا جاتا ہے اجمیر شریف سے. اجمیر شریف سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کی درگاہ پر چادر چڑھائی جا رہی ہے, پرائم منسٹر کی طرف سے اور راشٹرپتی کی طرف سے چادر چڑھائی جا رہی ہے, اور مسلمان بیچارہ بڑا خوش ہوتا ہے ہماری مزار پہ پرائم منسٹر کی طرف سے چادر آ رہی ہے. میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں, یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا یہ کون سے اسلام کا طریقہ ہے؟ ارے تیری قوم کے کتنے لوگ ننگے سو رہے ہیں, کتنے تیرے قوم کی بچیوں کے تن پر آج ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے, اور تو اللہ کے ولیوں کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پر چادر چڑھا رہا ہے. اور آپ جا کے پتہ لگا لیجئے گا, درگاہوں پہ چڑھنے والی یہ چادریں یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں. جو چادر آپ چڑھاتے ہیں وہی چادر مارکیٹ میں بکتی ہے اور دوبارہ پھر چڑھائی جاتی ہے. روٹیشن چلتا رہتا ہے, یہ ایک دھندا بن چکا ہے. اسلام میں نہ تو کوئی پکی قبر کی اجازت ہے اور نہ کسی قبر کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت ہے. اسلام قبر پرستی کا مذہب نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو خبردار کیا تھا, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا یہ لعنتی لوگوں کا طریقہ ہے, یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. میرے پیارے ساتھی, آج مسلمان قبر پرستی سے پہچانا جاتا ہے. آج مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھ میں اور گلے میں تعویذ یہ پہچان ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے. ارے تیرے نبی نے تو کبھی تعویذ نہیں پہنا, تیرے نبی نے حسن و حسین کو دعائیں پڑھ کے دم کیا, کبھی حسن و حسین کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا, کبھی صحابہ نے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا. تجھے شارٹ کٹ چاہیے, تو نے اسلام کا شارٹ کٹ بنا ڈالا. تو نے نظر بد سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈال دیا, اور تو نے قرآن, لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ کے اندر قرآن لکھا رہتا ہے, کبھی جاگ کے دیکھ لینا, یہ تعویذ کو میں نے کھول کے دیکھا ہے, کوئی قرآن نہیں لکھا رہتا ہے.
तावीज के अंदर कुरान नहीं, शिरकिया चीजें लिखी रहती हैं। या जिब्रील, या मीकाईल, या इसराफील, फरिश्तों को पुकारा जाता है, फरिश्तों को अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है। और अगर 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि तावीज के अंदर कुरान लिखा है, तो कुरान तावीज में आप पहने हुए हैं, उसी हालत में बीवी से मुलाकात कर रहे हैं, उसी हालत में लेटरिन में जा रहे हैं, उसी हालत में बाथरूम में जा रहे हैं, क्या ये कुरान की बेहुरमती नहीं है? क्या ये कुरान का अपमान नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, हर उस अमल से बचो जो अल्लाह की तौहीद से टकराने वाला। याद रखो मेरे भाइयों, अगर तौहीद गड़बड़ है, अल्लाह के हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहुन नार, और ऐसे इंसान का ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और शिर्क करने वालों का कोई मददगार नहीं होगा, मुशरिक का कोई मददगार नहीं होगा। लोग कहते हैं ना, सरकार का दामन पकड़ लेंगे, सरकार का दामन पकड़ लेंगे। अरे नबी का दामन और नबी की शफाअत किसी मुशरिक को नसीब नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन मैं उसी के हक में शफाअत करूंगा जो मेरी तौहीद पर कायम, जो अल्लाह की तौहीद पर कायम होगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर कायम रहेगा। इसीलिए तौहीद की हिफाजत करो मेरे प्यारे साथियों, मरते दम तक कभी शिर्क न करना। ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के नबी ने मुआज इब्न जबल को वसीयत की थी, ऐ मुआज इब्न जबल, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। व इन कुतिलता औ हुर्रिकता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, जल जाना, कत्ल हो जाना, मगर अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक न करना, शिर्क मत करना। मेरे प्यारे साथियों, अपनी पेशानी को अल्लाह के सिवा किसी और के दर पे मत झुकाना। और याद रखो, अगर ये शिर्क हो गया और बगैर तौबा किए इंसान दुनिया से चला गया, तो अल्लाह क्या उसकी माफी नहीं है? इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, जो दुनिया से शिर्क करके चला गया और शिर्क की हालत में मर गया, अल्लाह फरमाता है उस मुशरिक की हम मग़फ़िरत नहीं करेंगे, मुशरिक की अल्लाह ताला क्या माफी नहीं। अच्छा, मैं एक मिसाल से बात करता हूँ। मकान आपका है, घर आपका है, कोई दूसरा आकर के आपके मकान पे कब्जा कर ले और आपके मकान को अपना मकान कहे, क्या आप गवारा करेंगे? आपकी बीवी निकाह आप करके लाए और आपके बजाय किसी और को शौहर माने, क्या आप गवारा करेंगे? नहीं नहीं, मेरी बीवी है, मेरे अलावा किसी और को नजर भर के देखे, हम तो ये भी गवारा नहीं करेंगे। जब हमारी गैरत ये तकाजा करती है कि जो चीज हमारी है उस पर किसी और का हक ना हो, अल्लाह तो हमसे ज्यादा गैरत वाला है, अल्लाह तो सबसे ज्यादा गैरत वाला है। अल्लाह की गैरत को गवारा नहीं है कि इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। तो इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। अब आओ जरा दूसरे सवाल पर हम गौर करें, इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। आज एक नमाज आप पढ़ते हैं, किसी मस्जिद में चले जाओ, कोई सीने पर हाथ बांध रहा है, दूसरी मस्जिद में चले जाओ नाफ के नीचे हाथ बांध रहा है, तीसरी मस्जिद में चले जाओ हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा है। एक नमाज इस्लाम की इबादत है, 36 तरीके से नमाज पढ़ी जा रही है, हर मस्जिद में एक नया तरीका है। एक मस्जिद में गए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने के बाद इमाम साहब और मुक्तदी लोग जोर से कहते अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी मस्जिद में गए, इमाम ने सलाम फेरा, जल्दी से हाथ उठाया, इमाम दुआ करने लगा, पीछे मुक्तदियों ने भी हाथ उठाया और इमाम की दुआ पर आमीन कहा। नमाज के तरीके में इतना मतभेद क्यों है? नमाज के तरीके में इतना फर्क क्यों है? क्यों अपने अपने मसलक की तरीके की नमाजें बना के आपने रखी हैं? आओ मेरे प्यारे साथियों, आज इस स्टेज से, मदरसा इस्लाहिया के इस स्टेज से आपको इत्तेहाद की दावत देता हूं, आपको एकता की दावत देता हूं। आओ नमाज का वो तरीका चलेगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और आपने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उस तरीके पर नमाज पढ़ते रहो जिस तरीके पर तुमने नमाज मुझको पढ़ते हुए देखा है। और नबी का ये कहना कि मेरे तरीके पर नमाज पढ़ते रहो, नबी का ये कहना इस बात की दलील है कि कयामत तक वो तरीका महफूज रहेगा। और आज भी हदीस की किताबें बताती हैं कि अल्लाह के नबी जब तशहुद में बैठते थे तो कहां पर उंगली हिलाते थे,
تھے, کہاں پر انگلی کو حرکت دیتے تھے, جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو گھٹنوں کو کیسے پکڑا کرتے تھے, جب آپ سجدے میں جایا کرتے تھے تو آپ کی ناک زمین پر ہوتی تھی کہ نہیں تھی, آپ کی پیشانی زمین پر ہوتی تھی یا نہیں تھی. ایک ایک طریقہ آپ کا نماز کا حدیث کی کتابوں میں ملے گا. تو عبادت کیسی, عبادت رسول کے جیسی. یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ آپ اس میں کوئی پھیر بدل نہیں کر سکتے. چلیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, بہت پیاری مثال ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. حدیث کہاں پر ہے؟ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. راوی کون ہے؟ برا ابن عازب. کہتے اللہ کے پیارے نبی نے مجھ سے فرمایا, اذا اتیت مسجدک, اے برا جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو پہلے تم وضو کر لیا کرو. ہمارے پاس کچھ عورتوں کا فون آیا, مولانا صاحب بڑے ڈراؤنے سپنے آتے ہیں, مولانا صاحب رات میں ڈراؤنے سپنے آتے ہیں, جنات پریشان کرتا ہے, جادو سے پریشان ہے. چلو ایک طریقہ تم کو بتا رہا ہوں, کبھی جنات پریشان نہیں کریں گے. جب بھی رات میں بستر پہ سویا کرو تو وضو کر کے سویا کرو. وضو کر کے سونا یہ نبی کی سنت ہے. نبی اکرم نے فرمایا کہ اے برا جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو وضو کر لو. کون سا وضو؟ جو نماز کے لیے کرتے ہو, جو جنرل وضو ہے, جو عام طریقہ ہے وضو کرنے کا. اور اس کے بعد اپنے داہنی کروٹ لیٹ جاؤ. اور اے برا ابن عازب, اب میں جو دعا سکھا رہا ہوں اس دعا کو تم پڑھ کر کے سو جاؤ. کون سی دعا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. نبی نے یہ دعا سکھائی. دعا کا مطلب کیا ہوا؟ یہی تو بڑے افسوس کی بات ہے, ہم دعائیں پڑھتے ہیں, دعاؤں کا مطلب بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے. کتنی پیاری دعا ہے, اللہم اسلمت نفسی الیک, اے اللہ میں بستر پہ سونے جا رہا ہوں, نہیں معلوم صبح زندہ اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا, اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ, اور اے اللہ میری تجوری میں کتنا پیسہ ہے, میرے بچوں کا کیا بنے گا, میری بیوی کا کیا بنے گا, میرے جو بھی معاملات ہیں اے اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. رغبتا ورہبتا الیک, اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا بھی ہوں اور تیری رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں, تیرے عذاب کا ڈر بھی میرے سینے میں ہے اور تیری رحمت کی امید بھی میرے دل میں ہے. اور اے اللہ آمنتو لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اے اللہ تو جس کو پناہ دے دے, تو جس کو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں, تو جس کو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں. آمنتو بکتابک الذی انزلت, اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے, وبنبیک الذی ارسلت, اور میں تیرے نبی پر ایمان لاتا ہوں جس نبی کو تو نے رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ ہے دعا کا ترجمہ, دعا کا انواد جو تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا. نبی نے دعا سکھائی, کہا کہ اے برا داہنی کروٹ لیٹ جانا وضو کر کے اور یہ دعا پڑھ لینا, اس کے بعد کچھ مت کہنا, سو جانا. اگر اسی حالت میں تم مر گئے مت علی الفطرہ تو تم فطرت پر مرو گے, جنت میں جاؤ گے. اگر یہ دعا پڑھ کے مر گئے تو جنت میں جاؤ گے, جنتی تمہاری جنت پکی ہو جائے گی اگر اس دعا کو پڑھ کے اسی عقیدے پر تم دنیا سے چلے. صحابہ کے زمانے میں موبائل تو نہیں تھا, ساؤنڈ ریکارڈر تو نہیں تھا, جلدی سے ریکارڈ کر لیا جائے. صحابہ تو سن کے یاد کرتے تھے. آج ہمارے پاس کتنی سہولت ہے میرے بھائی. آج آپ نے یہ دعا سنی ہے, میں نے جلدی جلدی دعا سنائی ہے. اگر آپ اس دعا کو بعد میں یاد کرنا چاہیں تو یوٹیوب پر آ جائے گی, آپ دھیرے دھیرے سن کے کسی کاپی پہ نوٹ کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں. صحابہ تو ایسا نہیں کر سکتے تھے. حضرت برا کہتے ہیں میں جلدی جلدی اس دعا کو دہرانے لگا, میں ریپیٹ کرنے لگا اس کو یاد کرنے کے لیے.
جب میں دہرانے لگا تو پوری دعا تو میں نے صحیح پڑھی، بس ایک جگہ تھوڑی سی غلطی مجھ سے ہو گئی۔ نبی نے کیا دعا سکھائی تھی؟ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ میرے منہ سے نبی کی جگہ رسول کا لفظ نکل گیا، وبنبیک الذی کی جگہ وبرسولک الذی کا لفظ نکل گیا۔ ایک لفظ کی مسٹیک ہو گئی، اور علماء جانتے ہیں کہ نبی اور رسول میں بڑا باریک سا فرق ہے، کوئی بہت خاص فرق نہیں ہے، تھوڑا سا ڈیفرنس ہو گیا، صحابی کے منہ سے نبی کی جگہ رسول کا لفظ نکل گیا۔ نبی نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا، نبی نے کہا ہے برا ریپیٹ کر، دوبارہ پڑھ، تو نے صحیح نہیں پڑھی ہے، تجھے وہی پڑھنا پڑے گا جو میں نے سکھایا ہے۔ عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان کے بعد ایک صدقہ ہم دیتے ہیں، اس کو صدقہ فطر بولا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی صدقہ فطری بولتے ہیں، کہیں کہ فطرہ بھی بولتے ہیں۔ تو یہ جو فطرہ ہوتا ہے یہ کب دینا ہے؟ بولو بھائی، عید کی نماز کے پہلے دینا ہے یا بعد میں دینا ہے؟ پہلے دینا ہے۔ اب ذرا غور سے سننا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکات مقبولۃ، جس نے صدقہ فطر عید کی نماز کے پہلے دیا اس کا صدقہ فطر قبول ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد دیا اس کا صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل، میرے پریوار میں 10 لوگ ہیں، ہم بھائی بہن میری بیوی بچے سب ملا کے مثال دے رہا ہوں 10 لوگ ہیں۔ اب مان لو 2.5 کلو مجھے اناج دینا ہے صدقہ فطر میں۔ اب 2.5 کلو 10 لوگوں کی طرف سے کتنا ہو گیا؟ 25 کلو۔ اب مان لو عید اگلے دن ہے اور آج رات میں غلہ لینے گیا، اناج لینے گیا، دکان بند ہو گئی۔ اب میں نے کہا یار تو بہت لیٹ ہو گیا، کیا کریں، چلو صبح دیکھتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، عیدگاہ گیا، عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد دکان کھلی گلے والے کی۔ میں نے کہا ایک کام کر بھائی، تو 50 کلو اناج دے دے، مجھے 25 دینا تھا، میں ڈبل دے رہا ہوں، 50 دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے عید کی نماز کے بعد میں دیا تو آپ کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ کوانٹٹی ڈبل ہو رہی ہے، میں ڈبل ماترا میں دے رہا ہوں، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ صرف 15 منٹ کا فرق پڑ گیا، نماز کے پہلے دیتا تو صدقہ فطر قبول ہو جاتا، نماز کے بعد دے رہا ہوں تو قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے شریعت۔ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ آپ ٹائمنگ بھی ذرا سی چینج کریں گے تو عبادت اللہ کیا قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ہمارا دوسرا تہوار کون سا ہے؟ بولو بھائی، عید کے بعد کون سا تہوار ہے دوسرا؟ شب برات کہ محرم؟ عید میلاد النبی ہے، عید الاضحیٰ، بقرعید کا تہوار۔ بقرعید کے تہوار پہ آپ قربانی کب کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے کرتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں؟ کوئی پہلے کرتا ہو ذرا ہاتھ اٹھائے، کوئی پہلے تو نہیں کرتا نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے قربانی عید کی نماز کے پہلے کی، جس نے بعد میں کی، فقط تم نسکہ، اس کو قربانی کا ثواب ملے گا، اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کی اس کو گوشت ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ ڈبل بکرا لے آئے، ڈبل جانور لے آئے، 2 کرتے تھے 4 لے آئے، لیکن اگر آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر دی آپ کی قربانی اللہ کیا قبول نہیں ہوگی۔ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، حج کرنے جو لوگ گئے ہیں اللہ ان کا حج قبول کرے، جو اس سال جانا چاہتے ہیں اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو روانہ فرمائے، اور جن کے دل میں ارادہ اور خواہش ہے اللہ زندگی میں ان کی خواہش پوری فرماتے ہیں۔ حج میں آپ جاتے ہیں، بڑے آرام سے مکہ میں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، پہلے آپ گئے عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے آرام سے نارمل کپڑا پہنا، آرام سے مکہ میں ہوٹل میں رہ رہے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، نبی کا حکم ہے 8 ذی الحجہ کی جیسے ہی تاریخ آئی چلو حاجیو احرام باندھو، اور مکہ چھوڑ کے کہاں پہنچو؟ مینا میں۔ مکہ میں آرام سے اے سی ہوٹل میں کمرے میں رہ رہے تھے، مینا میں ٹینٹ لگا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں ہیں، وہاں ٹینٹ میں ہم کو جا کے رہنا ہے، اور وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ بس 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 پڑھنا ہے،
وہاں کوئی کام نہیں، صرف نماز پڑھنا ہے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ کہے کہ یا اللہ میں آرام سے ہوٹل میں رہ رہا تھا، اے سی میں رہ رہا تھا، حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر مل رہا تھا، مجھے منی کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ جواب یہ ملے گا، عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ دین تیری مرضی کا نام نہیں ہے، دین تیری منمانی کا نام نہیں ہے۔ جہاں میرے نبی کا حکم ہے کہ تجھے مینا جانا ہے، تجھے جانا پڑے گا۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حاجی کو حکم ملا، چل حاجی چل تم مینا سے عرفات جا۔ عرفات میں حاجی پہنچا، وہاں جا کے ظہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیا۔ اب ظہر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ کڑی دھوپ نکلی ہے، مئی کا مہینہ ہے۔ حاجی آرام سے اپنے مینا میں ٹینٹ میں رہ رہا تھا، اس کو عرفات میں بھیجا گیا ہے، کھلے میدان کے نیچے 5-6 گھنٹہ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، ظہر عصر کے بعد وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے۔ یہ حج کا پورا طریقہ کبھی آپ غور کیجئے گا، حج کا پورا طریقہ ہمیں بتاتا ہے اسلام ہماری مرضی کا نام نہیں ہے، اسلام ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، اسلام اپنی اچھاؤں پر چلنے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ میرے عزیزوں، آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے، اور دین میں منمانی کرتا ہے، دین میں نئی نئی بدعتیں نکالتا ہے۔ مسلمان بھول گیا، اس کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ یہ بدعتیں ہمارا دنیا میں بھی جینا حرام کر رہی ہیں۔ ابھی میں نوگچھیا سے آپ کے کٹیہار آ رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا وہاں پہ کوئی عرس ہو رہا ہے۔ عرس جانتے ہو؟ عرس کیا ہوتا ہے بھائی؟ عرس وہ تاریخ ہوتی ہے جس تاریخ میں جس کی مزار ہے، جس کی قبر ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، اس کے انتقال پر غم نہیں منایا جاتا، عرس منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی جس دن اس کا انتقال ہوا اس کی تو سہاگ رات ہے، نعوذ باللہ۔ عرس کے معنی، یہ میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، عرس دلہن سے بنا، عریس سے بنا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اپنے محبوب سے مل رہا ہے، اس کی شادی کی رات ہے، اس خوشی میں عرس منایا۔ استغفر اللہ، یہ ہے عرس کی حقیقت۔ اور مسلمان آج عرس منا رہا ہے، پورا نوگچھیا کا پورا روڈ جام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بدعتیں ہمارا جینا حرام کرتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لو، اسلام کے اوپر عمل کرنے میں کوئی ٹریفک جام نہیں ہوتا، اسلام پر عمل کرنے میں کسی کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب ہم بدعت و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ میرے بھائیوں، بدعت سے بچو۔ اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ بدعت جو ہوتی ہے یہ آخرت میں بھی بہت گھاٹے کا سودا بنے گی، آخرت میں بھی بہت نقصان پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی جب قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلائیں گے تو کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی ان کو کوثر کا جام پلانا چاہیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ آپ فرمائیں گے کیوں ان کو مجھے تم کوثر کا پانی نہیں پلانے دے رہے ہو فرشتوں؟ کیا بات ہے؟ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بہت سارے نئے نئے کام نکالے ہیں۔ جب نبی کو پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ان کے لیے بربادی ہو۔ تو بدعتی کو قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی دھکا دے کے بھگا دیں گے، اس کو نہ کوثر کا جام ملے گا نہ اللہ کی نجات ملے گی۔ اللہ ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچائے۔ یہ 2 سوالات آئے ہیں، ان کا جواب دے کے میں اجازت چاہوں گا۔ سونے کی صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کس طرف سر کر کے سونا چاہیے؟ اگر پچھم کی طرف پیر کر کے سوئیں تو کیا ہو؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ پچھم کی طرف پیر کرنے سے
یہ قبلہ کی توہین ہوتی ہے۔ پچھم کی طرف صرف آپ کو پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، پچھم کی طرف آپ کو پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پچھم کی طرف آپ جب پیشاب پاخانہ کریں تو نہ تو اپنا چہرہ کریں نہ پیٹھ کریں۔ اسی طریقے سے پچھم کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مجبور آدمی ہے جو بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، جب وہ لیٹ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا پیر کدھر ہوگا؟ پچھم کی طرف ہی ہوگا۔ لہٰذا اچھا سونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، آپ داہنی کروٹ لیٹ جائیں اور اپنے گال کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیں اور جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے وہ دعائیں پڑھ کے سوئیں، وضو کر کے سوئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ طریقہ جو سونے کا بتایا گیا ہے۔ بھاگلپور ضلع میں ایک جگہ ہے جس کا نام بی پور ہے، وہاں پہ ایک پیر کے نام سے مشہور ہے، وہاں پہ کٹیہار کے مسلمان اور بھاگلپور کے مسلمان زیادہ تر منت کے ارادے سے بکرا اور مرغا چڑھانے جاتے ہیں۔ بالکل غلط ہے یہ۔ شب برات میں خوب روزہ رکھتے ہیں؟ اسی ضمن میں جی شب برات کا 14-15 روزہ رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے شب برات کا روزہ ثابت نہیں ہے، لیکن ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا ایام 20 کا روزہ جو چاندنی راتوں کا روزہ ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی رکھتے تھے۔ تو اگر آپ ہر مہینے رکھتے تو شعبان میں بھی رکھیے، اگر شعبان میں آپ رکھنا چاہتے ہیں 13، 14، 15 کا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص 15 شعبان کا شب برات کا روزہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو بھائی نے بتایا بین پور میں جا کے مرغا اور بکرا چڑھا رہا ہے، بالکل غلط ہے، حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے اگر جانور ذبح ہو رہا ہے شرک